अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र खबर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। ख़ासकर लिबनान में हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद क्या हालात हैं, इसराइल का अगला मंसूबा क्या है, उस पर बात करेंगे। हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास खबरें हैं, तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर में इसराइल के इंतहाई तबाहकुन ज़ालिमाना हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत के साथ ही मशरिक़ वस्ता बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच चुका है। हिज़्बुल्लाह ने कायद खो देने के बाद हिम्मत न हारते हुए अहले गज़ा की हिमायत में अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया है। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद भी इसराइल के लिबनान पर हमले जारी हैं, वहाँ हमले नहीं रुके हैं। लिबनान में वादी बिका के कस्बे आइन में एक मकान को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम से कम 11 अफराद शहीद हुए हैं। वहीं लिबनान में 8 अक्टूबर से अब तक मजमूई तौर पर 1640 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें 100 से ज़ायद बच्चे हैं और 200 के करीब ख़वातीन शामिल हैं। ये अक्सरियत गुज़िश्ता 2 हफ़्तों के दौरान इसराइली हमलों की वजह से है। वहीं इसराइली हमलों की वजह से लिबनान में भी तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। और जिस तरीके से सीनियर रहनुमाओं की हलाकत हो रही है, उसके बाद हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को अबूरी सरबराह मुंतखब कर लिया है और सफ़ीउद्दीन को अगला सरबराह मुंतखब किया जाना तकरीबन तय बताया जा रहा है। अब इस बीच कई सारे सवालात हैं कि क्या अब इसराइल लिबनान पर हमले रोक देगा या फिर जंग का दायरा मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि इसराइली फ़ौजी एहलकार ने यह कहकर बड़ा इशारा दिया है कि सफ़ीउद्दीन नसरुल्लाह से ज़्यादा शिद्दत पसंद है और वो तल अबीब पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। एक और सवाल ये है कि क्या इसराइल गज़ा के बाद लिबनान की तबाही के तो ख्वाब नहीं देख रहा, और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर क्या लिबनान इसराइल का आखिरी हदफ होगा या फिर पूरा ख़ित्ता इस जंग की लपेट में आ जाएगा। वहीं अगला नंबर किस मुल्क का होगा, ये भी सवालात खड़े हो रहे हैं। फ़िलहाल कई सवालात हैं, लेकिन उसके दरमियान एक अहम सवाल ये है कि क्या हिज़्बुल्लाह तंजीम इतने बड़े नुकसान के बाद उठ खड़ी हो पाएगी, क्योंकि सीनियर रहनुमाओं की अमवात ऐसे वक्त सामने आई है जब हिज़्बुल्लाह इसराइल के साथ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। और इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के ताल्लुक़ से जो अहदाफ मुकर्रर किए थे, यानी कि जो तस्वीर इसराइली फ़ौज ने शाये की थी गुज़िश्ता दिनों, जिसमें हिज़्बुल्लाह के बड़े लीडरों की फहरिस्त थी, अब उनमें से कोई ज़िंदा नहीं बचा है। बहरहाल कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होने लगेंगे। वो हिज़्बुल्लाह की बात करें तो ईरान ने कह दिया है कि लिबनान और गोलान के पहाड़ियों पर ईरानी फ़ौजों की तैनाती के लिए इजाज़त देने की वो तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान आने वाले दिनों में फ़ौज भेजने के हवाले से अवामी रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। वहीं आला क़यादत की हलाकतों के बावजूद हिज़्बुल्लाह अब भी इसराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है, लेकिन इसराइल का कहना है कि उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। बहरहाल हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर ईरान ने साफ कह दिया है कि पूरी मनसूबाबंदी अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल ने की, और ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल ने लिबनान की राजधानी बैरूत में जो बमों की बरसात की थी उसे अमेरिका ने ही दिया था। अगरचे अमेरिका लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन जो 5000 पाउंड बंकर बस्टर बमों का जो इस्तेमाल किया गया है वो अमेरिका ने ही इसराइल को फराहम किए। और ईरान की बात करें तो खमीनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ भी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की हलाकत को इंसाफ का पैमाना करार दिया है और कहा कि ये सैकड़ों अमेरिकी लोगों की मौत का ज़िम्मेदार था। वह अमेरिका के बरक्स रूस ने हसन नसरुल्लाह के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस तरह की पुरतशद्दुद सरगर्मियों से इसराइल अपने हदफ को हासिल नहीं कर सकता। उधर इसराइल ने बैरूत एयरपोर्ट का कंट्रोल हैक कर लिया है। हालांकि एयरपोर्ट काम तो कर रहा है, लेकिन इजरायली फ़ौज ने वाज़ेह किया है कि अगर ईरानी तैयारा या कोई भी दुश्मन मुल्क, जिसे इसराइल दुश्मन मुल्क समझता है, वहाँ का तैयारा वहाँ आने की कोशिश करेगा तो अंजाम उसका बुरा होगा। वहीं जंगबंदी को लेकर भी बातें चल रही हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अमेरिका जो है इसमें पेश है और वो ये दावा कर रहा है कि वो जंगबंदी के लिए अपने असर रसूख का इस्तेमाल कर रहा है और वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि जंग न फैले। लेकिन अमेरिका की बातें जो है वो खेल के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि गज़ा में 1 साल से जारी जंग में हज़ारों अमवात के बावजूद वो इसराइल को मुसल्लह करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बड़ी तादाद में ऐसे बम और हथियार भेजे जा रहे हैं और अब भी भेजे जा रहे हैं
جو شہریوں کی ہلاکتوں کا باعث بن رہی ہیں، اور یہی وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے اسرائیل خود کو خدا سمجھنے لگا ہے اور جنگی جنون میں مبتلا ہو کر عالمی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر سبھی کو ٹھینگا دکھا کر نسل کشی کے سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور امریکہ دنیا کے سامنے خود کو انسانی حقوق کا علمبردار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن تجزیہ نگاروں کا یہی ماننا ہے کہ امریکی انتظامیہ پردے کے پیچھے اسرائیل کے لیے حکمت عملی تیار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور دونوں کی سانٹھ گانٹھ کی وجہ سے ہی اتنی تباہی ممکن ہو پا رہی ہے، اور اس جنگ کے لیے امریکہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا کہ خود اسرائیل۔ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے اتوار کو لبنان اور غزہ کے شہیدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات 2024 کے آخری مرحلے کے لیے انتخابی مہم منسوخ کر دی ہے۔ انہوں نے لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے تئیں اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے۔ ہماچل پردیش میں منڈی میونسپل کارپوریشن کے جیل روڈ پر واقع مسجد میں غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کے فیصلے سے ناخوش مسلم فریق نے کارپوریشن کورٹ کے خلاف ہماچل ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ کارپوریشن کورٹ نے یہ فیصلہ 14 روز قبل دیا تھا۔ اب مسلم فریق عدالت پہنچا ہے۔ گزشتہ جمعے کو مسلم فریق نے منڈی میونسپل کارپوریشن کمشنر کے فیصلے کے خلاف ریاستی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ مسجد کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن اقبال علی نے کہا کہ طویل بحث کے بعد میونسپل کارپوریشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک عرضداشت داخل کی گئی ہے۔ وہیں منڈی شہر میں ہندوتوا تنظیموں نے مسجد کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے زبردست مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہندو تنظیمیں سنت اور ناگا سادھوؤں کے ساتھ مل کر آج بھی وہاں ریلی نکالنے جا رہی ہیں، اور اس کو لے کر وہاں انتظامیہ الرٹ پر ہے۔ وہیں سیاسی پارٹیوں نے الیکشن کمیشن سے گزارش کی ہے کہ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ پر فیصلہ دیوالی اور چھٹ پوجا جیسے تہوار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جائے۔ یہ جانکاری چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دی۔ راجیو کمار نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی ٹیم سے عام آدمی پارٹی، شیو سینا، UBT، BSP، CPIM، کانگریس، MNS، SP، شیو سینا اور NCP سمیت 11 پارٹیوں کے رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔ اس دوران ان رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ انتخاب کی تاریخ کا اعلان تہوار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جائے۔ وہیں چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کی مدت کار 26 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، تو انتخاب اس کے پہلے ہی کرائے جائیں گے۔ وزیر کے چیف الیکشن کمشنر اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 26 ستمبر سے ممبئی کے سہروزہ دورے پر تھے۔ آخری دن انہوں نے ممبئی کے ہوٹل ٹرائیڈنٹ میں پریس کانفرنس کی اور یہ معلومات انہوں نے فراہم کی۔ مرکزی وزیر ریل اشونی ویشنو نے عالمی یوم سیاحت کے موقع پر ایک ریل تیار کیا تھا اور اسے اپنے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے وندے بھارت، امرت بھارت اور نمو بھارت ٹرینوں کا تذکرہ کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو میں انہوں نے ملک پیرو کی ریل کو بھی دکھا دیا، جس پر لوگوں نے حیرانی ظاہر کی۔ جب اشونی ویشنو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ایکس پر پوسٹ کی گئی اس ویڈیو یعنی کہ اس ریل کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن ان کی یہ غلطی کئی لوگوں نے پکڑ لی تھی اور سوشل میڈیا پر ان کا مذاق بھی بننا شروع ہو گیا۔ وہیں کانگریس نے بھی اشونی ویشنو کی اس غلطی پر خوب طنز کے تیر چلائے ہیں۔ کانگریس نے اپنے ایکس ہینڈل سے کیے گئے ایک پوسٹ میں لکھا کہ صبح اٹھو، ریل بناؤ، پوسٹ کرو، ڈیلیٹ کرو اور سو جاؤ، یہ ہے پوری چین۔ اس تبصرے کے ساتھ کانگریس نے اشونی ویشنو کی ایک ویڈیو بھی وہ شیئر کی ہے۔ کیول ریل بنانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ وزیر ریل اشونی ویشنو کو ٹرول ریل منسٹر کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود BJP کی حکمرانی والی ریاستوں میں انہدامی کارروائی جاری ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کی آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 28 ستمبر یعنی کہ کل ایک بار پھر BJP کی حکمرانی والی ریاست گجرات میں ہزاروں سال قدیم مساجد، قبرستان اور درگاہوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس دوران سینکڑوں مسلمانوں کے مکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ تمام کارروائی غیر قانونی قبضے کا حوالہ دے کر کی گئی۔ یہ انہدام سپریم کورٹ کے حالیہ حکم کے باوجود کیا گیا۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا تھا کہ جب تک عدالت سے پیشگی منظوری نہ مل جائے مسماری نہ کی جائے۔ یہ حاجی منگرولی شاہ کا آستانہ تھا جو حضرت مائی پوری مسجد کے قریب واقع تھا۔ مسجد اور قبرستان کے علاوہ کنکریٹ کے کئی مکانات کو بھی مسمار کیا گیا۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ اس مہم کا مقصد مشہور سومناتھ مندر کے قریب غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانا اور سومناتھ ترقیاتی پروجیکٹ کو آسان بنانا ہے۔ مسماری کے خلاف احتجاج کرنے والے 150 سے زائد افراد کو پولیس نے حراست میں بھی لیا ہے۔
جن میں درگاہ کمیٹی کے ارکان بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کہیں بھی کوئی انہدامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی حکمران ریاستوں کو سپریم کورٹ کا بھی خوف نہیں رہا ہے۔ وہیں آسام کے 48 افراد نے بدھ کو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی تھی اور کامروپ میٹروپولیٹن ضلع کے کچوتالی گاؤں میں ان کے مکانات کی مجوزہ مسماری کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کا گھروں کو مسمار کرنے کا منصوبہ سپریم کورٹ کے 17 ستمبر کے حکم کی خلاف ورزی ہے، جس کی روح سے ملک میں 1 اکتوبر تک مکانات کی مسماری پر روک لگا دی گئی ہے۔ واضح کہ ملک میں ریاستی حکومتیں بلڈوزر ایکشن کے نام پر ملزمین کی جائیدادوں کو بطور سزا منہدم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کامروپ میٹروپولیٹن کے سوناپور میں بے دخلی کی مہم کے تحت تقریباً 500 مکانات کو مسمار کیا گیا۔ وہیں پیٹیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ شہریوں کا رہائش کا حق چھینا نہیں جا سکتا اور نہ ہی مناسب قانونی عمل کی پیروی کے بغیر اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے ملک کی آبادی کے متعلق تبصرے کو ریکارڈ سے خارج کر دیا ہے اور ان متنازع مشاہدات کو آئندہ بطور حوالہ استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ 1 جولائی کو الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس روہت رنجن اگروال نے اتر پردیش میں غیر قانونی تبدیل مذہب ایکٹ 2021 کے تحت زیر حراست ایک شخص کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ اگر اجتماعات میں ہونے والی مذہبی تبدیلیوں کو روکا نہیں گیا تو ملک کی اکثریتی آبادی ایک دن اقلیت بن جائے گی۔ واضح کہ ماہرین آبادیات ایسے دعووں کی تردید کرتے رہے، لیکن ہائی کورٹ کے جج بھی اب ایسے تبصرے کر رہے ہیں جو کبھی ہندوتوا تنظیموں کی زبانوں سے سماج میں انتشار پھیلانے کے لیے اور ایک خاص طبقے کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے بولے جاتے تھے۔ اس کو لے کر چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے کہا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے عمومی مشاہدات کا زیر سماعت کیس کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا کسی دوسرے کیس یا ہائی کورٹ یا کسی دوسری عدالت کی کارروائی میں ان مشاہدات کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد بینچ نے زیر حراست شخص کو ضمانت بھی دے دی ہے۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں ہائی کورٹ کے ججز بھی کچھ ایسے تبصرے کر رہے ہیں جس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں کی اگر بات کریں تو کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک جج نے مسلمانوں کو لے کر بہت ہی غیر مناسب تبصرہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کچھ جج ایسے بھی نکلے جو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی اور کچھ تو RSS کی تعریف بھی کرنے لگے اور RSS کے پروگرامات میں بھی جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم اور دیگر کے خلاف تبدیل مذہب معاملے میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب ذیلی عدالت کے اس فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے عرفان شیخ پہلے ملزم ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی ہے۔ اس کی اطلاع جمعیت علماء ہند نے پریس ریلیز میں دی۔ جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کی جانب سے ایڈوکیٹ فرقان پٹھان اور OP تیواری عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے 2 رکنی بینچ کو بتایا کہ نچلی عدالت نے ناکافی ثبوت اور شواہد کی عدم موجودگی کے باوجود عمر قید کی سزا سنائی ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایڈوکیٹ تیواری نے کورٹ کو متوجہ کیا کہ جن دفعات کے تحت نچلی عدالت نے سزا سنائی ہے اس کیس میں ان دفعات کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ راجنیتی خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔